دوستو دنیا کے 3 طاقتور ترین ممالک نے یہ کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو ریکگنائز پیلسٹائن از اے اسٹیٹ. وہ بھی سپٹمبر کے مہینے میں یعنی اگلے مہینے میں وہ جا رہے ہیں فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم کرنے. دوستو یہ گپ کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ 3 یورپی یونین کے مضبوط ترین شاخ ہیں اور تینوں ایگری ہوئے ہیں یعنی یو کے، فرانس اور جرمنی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپٹمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ عام بات نہیں ہے کیونکہ ان کا اثر رسوخ پوری دنیا میں، اور اگر دیکھا جائے تو ریسٹ آف دا ورلڈ وہ فلسطین کو تسلیم کر چکا ہے پہلے سے ہی، جن میں مسلم ممالک بھی ہیں اور باقی سیکولر اسٹیٹس بھی ہیں انکلوڈنگ چین، رشیا، اور یہ انہوں نے تو پہلے ہی تسلیم کر رکھا ہے. باقی یورپی یونین باقی بچا تھا، اور ان میں سے جب یہ تینوں مین کریکٹر اس چیز کو تسلیم کر لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ باقی ٹھیک پائیں گے، کیونکہ آئرلینڈ وہ تو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ فلسطین کو ہم ایز اے اسٹیٹ مانتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو فلسطین کی جو ہے وہ حالت مضبوط ہو رہی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا فلسطین اس بچے کچھ زمین کے ٹکڑوں کو ایز اے اسٹیٹ رن کر پائے گا؟ مطلب دیکھا جائے تو فلسطین 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ویسٹ بینک اور دوسرا تھا غزہ. اگر دیکھا جائے تو غزہ میں بھی اسرائیلی فوج گھس چکی ہے اور جگہ جگہ پر آپریشنز ہے، بھوک ہے، مال نیوٹریشن ہے، ڈیتھس، بامبنگ. اور ویسٹ بینک میں اگر دیکھا جائے تو قبضے ہیں، کالونیز بن رہی ہیں اور ہر جگہ پہ مسلمان کلچا جا رہا ہے. تو ان حالت میں کیا فلسطین اپنے اسٹیٹ کو ایز اے اسٹیٹ رن کر پائے گا؟ مطلب جتنی ایک ملک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیا وہ ان میں سے سب کو پورا کریں گے؟ اور کیا یہ خیال فرانس، جرمنی اور انہوں نے نہیں کیا کہ یہ لوگ کر پائیں گے یا نہیں؟ ہاں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایز اے اسٹیٹ صرف غزہ کو اگر دیکھا جائے تو کتنا جو ہے وہ ماڈرن سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے. کیونکہ وہ تقریباً 2 سالوں سے امریکن بامبس اور اسرائیل کے خلاف ٹکا ہوا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ ایک چھوٹے سے شہر سپر پاورز کے خلاف کیسے ٹکا ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے جو فرانس اور جرمنی اور ان ممالک کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ سٹانس لے سکتے ہیں، یہ کڑے رہ سکتے ہیں، یہ ریزسٹنس شو کر سکتے ہیں کسی بھی بیرونی قوت کے خلاف، کیونکہ یہ پروو ہو چکا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اگر ان کو ایز اے اسٹیٹ اکٹھا کیا جائے اور ایک باؤنڈریز ان کے لیے متعین کی جائے، جو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 1967 مطلب جو 6 ڈیز وار چلی تھی اس کے بعد جو بارڈرز خراب ہوئے ہیں وہ نہیں چلیں گے. 6 ڈے وار سے پہلے مطلب جس میں یروشلم، بیت المقدس، وہ فلسطین کا جو ہے وہ دارالخلافہ قرار دیا جائے اور اسی کے ارد گرد فلسطینی ریاست قائم کی جائے. اور یہ واقعی سب مسلمانوں کی خواہش ہے کہ یروشلم دوبارہ مسلمانوں کے لیے آزاد ہو اور اس پر ایک مسلم حکمران کی حکومت ہو جو کہ اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو. لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ اسرائیل صاف کہہ چکا ہے جرمنی کو، ان کے وزیر نے، یہ ان کا ٹویٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوبارہ نازی اس کو فالو کر رہے ہیں. مطلب نازی جو جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف کیا تھا، نازیزم، وہ اسرائیل نے پلک جھپکتی ہی یہ بات کہہ دی کہ دوبارہ ہولوکاسٹ کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں. یہ مکاری ہے جس کو یوز کرتے ہوئے یہ لوگ فلسطین کو تباہ کر چکے ہیں. ہولوکاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جینوسائیڈ. کس کے خلاف؟ یہودیوں کے خلاف. لیکن سیم جینوسائیڈ غزہ میں چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کو ہولوکاسٹ نہیں کہتے. اور اسی ہولوکاسٹ کے بہانے اور سائے تلے یہ لوگ مکمل فلسطین کو ہڑپ چکے ہیں اور گولانی ہیٹس سیریا پر بھی قبضہ کر چکے ہیں، اور باقی جو ہے وہ مصر کو بھی کسی حد تک وہ سبق سکھا چکے ہیں ماضی میں. اب اگر دیکھا جائے تو وہ لبنان میں بھی گھس چکے ہیں، کئی علاقے انہوں نے قبضہ کر لیے ہیں. بامبنگ کی جا رہی ہے، وہ سیریا کے منسٹر آف ڈیفنس کو ایون ٹارگٹ کر دیتے ہیں کہ there is no one who said to them stop it. اور یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جانا چاہتا. پاکستان کا انکلوڈ ہے، کوئی بھی امریکہ کے خلاف نہیں جا رہا. اور اسی امریکی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے منرلز اور ان کے حوالے سے. صوبوں، پارلیمنٹ اور ان چیزوں کو پتہ تک نہیں ہے. وہاں سے ٹرمپ خوشخبری دے رہا ہے کہ پاکستان is going to rich and going to export the oil to India. کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کیوں ہمارے اتنے جو ہے وہ نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ مقاصد ہیں سب کے، وہ پاکستان کو نوچنا چاہتے ہیں اور یہی سب سے بڑی خواہش ہے. تو سیم یہی سچویشن وہاں پر بھی چل رہی ہے کہ قبضے ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں، لیکن باوجود اس کے فلسطین کے جو 56 یا 60 ہزار تک لوگ شہید ہوئے نا غزہ کی جنگ میں، یہ ان کی قربانی ہے کہ اب ون آف دا نہیں بلکہ پوری یورپی یونین کی 3 مضبوط شاخ جو ہے وہ قبول کرنے جا رہے ہیں فلسطین کو ریاست. اور یہ وہی شہداء کی
خون کی قیمت ہے جو انہوں نے ادا کی ہے. جو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، حماس نے کیوں اسرائیل کو چڑھا ہے، بومبنگ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیوں انہوں نے جو ہے حملہ کیا ہے. دیکھیے بقا کی جنگ ہوتی ہے نا، بقا مطلب جینوسائیڈ کے خلاف. آپ ایک جو ہے وہ قوم ہے، تو ایز اے قوم خود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس زمین ہونی چاہیے جو کہ ان سے قبضہ کی گئی ہے. اور کسی بھی مقبوضہ زمین کے حق میں لڑنے کے لیے کوئی بھی ملک تیار ہو جاتا ہے، کوئی بھی قوم تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زمین کو واپس لینا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے وہ لڑے ہیں. اور یہ لڑائی ان کے حق میں بہتر ہوئی کیونکہ 3 اسٹیٹ آف دا یونین جا رہے ہیں تسلیم کرنے. پہلے بھی بہت کر چکے ہیں، جس طرح اسپانیہ، اسپین اور آئرلینڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مانتے ہیں ایز اے اسٹیٹ، اور یہ 3 بھی راضی ہوئے ہیں. اور یو کے نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ اگر اسرائیل نے جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ اگر یہ ختم نہ کیا تو ہم اور بھی سٹانس لینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کے خلاف. اور پابندی ٹریڈ وغیرہ یہ بات بھی انہوں نے کی ہے، اور کچھ حد تک ملٹری سیلز بھی انہوں نے پابندی عائد کی ہے اس پر کہ سیلز نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک مثبت قدم ہے فلسطینی ریاست کے وجود کے لیے، اور انشاءاللہ یہ کام آئے گا. مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے